نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے نماز کے اوقات۔ مشکوٰۃ المصابیح کی نماز کے اوقات کے متعلق حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کا سایہ علاوہ اس کے اصلی سائے کے اس کے قد کے برابر ہو جانے اور عصر کے شروع ہونے کے وقت تک رہتا ہے۔ معزز سامعین، مناسب یہ ہے کہ ظہر کی نماز تو اصلی سائے کے علاوہ اپنے قد کے برابر سایہ ہونے کے اندر اندر پڑھ لی جائے اور عصر کی نماز قد کے 2 گنا سایہ ہونے کے بعد پڑھی جائے تاکہ دونوں نمازیں بلا اختلاف ادا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب میں آسمان کے افق پر موجود سرخی غائب نہ ہو جائے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مغرب کی نماز تو سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی جائے اور عشاء کی نماز سفیدی غائب ہونے کے بعد پڑھی جائے، اور نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج نہ نکل آئے، اور جب سورج نکل آئے تو نماز سے باز رہو، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ معزز سامعین، اس کا مطلب خود ایک روایت نے بتا دیا ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان آفتاب کے سامنے یعنی سورج کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب لوگ سورج کو پوجتے ہیں تو شیطان اپنے تابع داروں کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ یہ سب کافر لوگ سورج کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہیں بلکہ در حقیقت میری عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھا کریں تاکہ مسلمانوں کی عبادت شیطان اور سورج کو پوجنے والوں کی عبادت کے اوقات میں نہ ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح کی اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز باجماعت کے اول اور آخر اوقات۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کا وقت دریافت کیا کہ نماز کا اول اور آخر وقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ 2 دن تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں نماز کے اوقات دکھا دوں۔ پس جب سورج ڈھل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اقامت یعنی باجماعت نماز کے لیے تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی اقامت یعنی باجماعت نماز کے لیے تکبیر کہنے کا حکم دیا جبکہ سورج بلند اور صاف اور واضح تھا، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر مغرب کی اقامت کا حکم دیا جبکہ سورج ابھی ابھی غروب ہی ہوا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر عشاء کی اقامت کا حکم دیا جبکہ شفق یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب میں آسمان کے افق پر موجود سرخی غائب ہوئی تھی، اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ نے انہیں نماز فجر کے لیے اقامت یعنی باجماعت نماز کے لیے تکبیر کہنے کا حکم دیا اور فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نمازیں اول وقت پڑھا کر دکھا دی کہ نمازوں کا اول وقت کون سا ہے۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہر کو ٹھنڈا کر کے یعنی کافی دیر کے بعد اذان دینے کا حکم دیا، اور خوب ٹھنڈا کر کے ظہر کی نماز کو پڑھایا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی بلند تھا، لیکن پچھلے دن کے مقابلے میں دیر کر کے ہی نماز پڑھائی۔
اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پہلے یعنی شفق غائب ہونے ہی والا تھا تو پڑھائی، اور عشاء کی نماز تہائی رات گزر جانے پر پڑھائی، اور فجر کی نماز خوب روشنی ہو جانے پر پڑھائی۔ اور اس کے بعد فرمایا نماز کے اوقات دریافت کرنے والا آدمی کہاں ہے؟ اس آدمی نے سامنے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز کے اوقات ان اوقات کے درمیان میں ہیں جو تم ان دنوں میں دیکھ چکے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔